السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مکلی کا قبرستان صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹا کے قریب واقع ہے۔ یہ قبرستان اپنے اندر کئی پراسرار اور بھیانک داستانیں چھپائے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور اس میں جو قبریں بنائی گئی ہیں وہ منزل در منزل ہیں۔ تاریخ کی 13ویں صدی کے مطابق اس قبرستان میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں اور اس میں مدفون لوگوں میں اس علاقے کے بڑے بڑے جاگیردار، نیک لوگ اور حکمران شامل ہیں۔ اس قبرستان کا رقبہ تقریباً 20 کلومیٹر کے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ کراچی سے ٹھٹا جائیں تو شہر کی حدود شروع ہونے سے قبل ہی مکلی کا قبرستان نظر آتا ہے۔ اسے ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس قبرستان کے متعلق کافی باتیں مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق شام ہوتے ہی اس میں سے بہت ہی پراسرار اور بھیانک آوازیں سننے میں آتی ہیں۔ اکثر اوقات تو یوں لگتا ہے جیسے اس میں موجود بہت سے بچے آپس میں جمع ہو کر شور مچا رہے ہوں۔ اکثر افراد کے کہنے کے مطابق کبھی کبھار عورتوں کے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جن میں بہت ہی درد محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں کوئی بہت تکلیف دے رہا ہو۔ مقامی لوگ تو شام ہوتے ہی اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتے، اور اگر بوجھا مجبوری کبھی کسی کو اس کے پاس سے گزرنا پڑے تو وہ سارے راستے خوف میں ہی مبتلا رہتا ہے کہ نہ جانے کس وقت کوئی بھوت پریت قبرستان سے نکل کر اسے آ دبوچے۔ پاکستان میں موجود بہت سے ایسے چینلز جن کی ہانٹڈ ٹیمیں بھی ہیں، انہوں نے بھی اس قبرستان کے وزٹ کے دوران یہی محسوس کیا کہ اس قبرستان کے متعلق کہی گئی عجیب و غریب اور سنسنی خیز باتوں میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ضرور ہے، اور اکثر اینکرز نے خود قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس قبرستان میں ایسی غیر مرئی مخلوق بستی ہے جس کا ذکر اکثر مقامی لوگوں نے حلفاً کیا ہے۔ کیا اس قبرستان میں واقعی بھوت پریت کا بسیرا ہے یا حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے؟ یہ جاننے کے لیے دو میاں بیوی اس قبرستان میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ دونوں دماغی طور پر درست تھے یا انہوں نے لا علمی میں خود اپنی موت کو دعوت دے دی تھی؟ شہریار ایک بزنس مین تھا اور اس کی شادی اپنی یونیورسٹی کی کولیگ کنول سے چند ماہ پہلے دونوں گھرانوں کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ دونوں ہنی مون کے لیے تھائی لینڈ چلے گئے تھے اور 15 دن خوب موج مستی کرنے کے بعد دوبارہ اپنی نارمل لائف میں لوٹ آئے تھے۔ شہریار کو ہانٹڈ جگہوں پر جانے کا کریز تھا اور شاید یہی شوق اسے کنول تک کھینچ لایا تھا، کیونکہ کنول بھی ایسی جگہیں دیکھنے کی بے حد شوقین تھی۔ ان دونوں نے شادی کے بعد ایک دوسرے سے اسی موضوع پر ڈھیروں باتیں کی تھی اور آپس میں کافی معلومات کا تبادلہ بھی کیا تھا۔ شادی کے بعد چند ماہ میں ہی انہوں نے پاکستان کے علاوہ تھائی لینڈ میں کچھ ہانٹڈ جگہوں کا وزٹ کر لیا تھا۔ رات کو اکثر وہ دونوں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں لگی بڑی LED اسکرین پر ہارر جگہوں کی ویڈیوز ہی دیکھتے تھے، اور اکثر جگہوں پر وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہی گئے تھے اور پہلے سے لی گئی معلومات کی بدولت انہیں وہاں جا کر کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں وہاں جانے کے راستے کے علاوہ اور بھی کافی خفیہ راستوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ اس لیے وہ کسی سے پوچھے بغیر ایسی جگہوں پر خود ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ شہریار چونکہ شہر کا ایک بڑا بزنس مین تھا، اس لیے معاشی طور پر بہت مضبوط تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کنول کی تفریح کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور اسے کسی بھی چیز کی کمی کا احساس تک نہیں ہونے دیتا تھا۔ کنول چونکہ اس کی ہم عمر ہی تھی اور یونیورسٹی میں بھی وہ دونوں بے تکلف ہی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود شادی کے بعد کنول اس کا دل سے احترام کرتی تھی، کیونکہ شہریار اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اسے مکمل شخصی آزادی حاصل تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ شہریار کے اسی رویے کی وجہ سے کنول اس کا دل سے احترام کرتی تھی اور اکثر گھر جا کر اس کی محبت اور اپنے لیے خلوص کا ذکر اپنے ماں باپ سے ضرور کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کو یوں خوش دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی پھولے نہ سماتے تھے اور جھولیاں بھر بھر کر اپنے داماد اور بیٹی کو دعائیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں اچھا سلوک رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس گھر کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس گھر میں خیر و برکت نچھاور کرتا ہے، اور جس گھر میں بدسلوکی اور گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
اور بالآخر جھگڑوں سے اکثر گھر برباد ہوتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حسب معمول وہ دونوں اس وقت اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ سامنے اسکرین پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ شیری، کل جو ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، اس قبرستان کے متعلق میں نے بہت سنا ہے کہ وہاں اکثر شام ہوتے ہی بچوں اور عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اس بات کی تصدیق وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پر میں نے خود دیکھا ہے کہ پاکستانی ہانٹڈ پروگرام وہ کیا ہے کی ٹیم بھی وہاں گئی تھی، اور انہوں نے بھی وہاں کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا اقرار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ انہیں بھی وہاں عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ حالانکہ میں نے جب ایسی باتیں سنی تھی تو مجھے یوں لگا تھا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ اس تاریخی قبرستان کے متعلق الٹی سیدھی افواہیں پھیلا رکھی ہیں، لیکن جب اس ہارر پروگرام کی ٹیم نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو مجھے تجسس ہونے لگا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم دونوں بھی اس پورے اسرار قبرستان میں جا کر دیکھیں کہ کیا واقعی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ کمل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنا تو میں نے بھی ہے کہ اس قبرستان میں واقعی شام کو جانا ممنوع ہے، اور کچھ لوگوں سے میں نے ایسا بھی سنا ہے جیسا ابھی تم نے بتایا ہے۔ شہریار نے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔ تو پھر کیا خیال ہے، بنائیں اس سنڈے اس قبرستان میں جانے کا پروگرام؟ کنول نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یوں کھل اٹھا تھا جیسے اسے اس کی پسندیدہ چیز مل گئی۔ ظاہر ہے وہ دونوں ہی اپنے اس شوق سے مجبور تھے، اور اگر کوئی ایسی جگہ انہیں ویڈیو میں مل جاتی تو وہ اس جگہ جانے کا پروگرام ترتیب دینے لگتے تھے۔ چونکہ اس قبرستان کا انہیں پتہ تو تھا، لیکن وہ اس کے لیے ابھی تک اس میں نہیں گئے تھے، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں میں کہاں تک صداقت ہے۔ لیکن اب ہارر پروگرام کی ٹیم کے کہنے کے مطابق جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس پراسرار قبرستان میں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ بھی اس قبرستان میں جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، اس سنڈے ہم ضرور اس قبرستان میں جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ شام کے بعد ہی اس میں داخل ہوں تاکہ لوگوں کی باتوں کی تصدیق ہو سکے، شہریار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کمل بھی خوش ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہلکی پھلکی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، اور رات کے 11 بج گئے، اور وہ دونوں آرام کرنے کی غرض سے اپنے بیڈ پر نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ کار فراٹے بھرتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ دونوں اس وقت اس میں سوار خوش گپوں میں مصروف تھے۔ راستے میں کھانے پینے کا کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ وہاں انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے، اور تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا، اور وہ ٹھٹھا پہنچ جاتے۔ شہریار نے ایک مقامی گیسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ پہلے سے ہی بک کروا لیا تھا تاکہ وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مغرب کے بعد ہی اس قبرستان میں جایا جائے۔ راستے بھر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، اور ٹھٹھا شہر پہنچ کر انہوں نے اسی گیسٹ ہاؤس کا رخ کیا جہاں انہوں نے کمرہ بک کروایا تھا۔ گیسٹ ہاؤس زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن وہاں کا عملہ بہت با اخلاق تھا۔ کمرہ بھی صاف ستھرا ہی مل گیا تھا، اور پھر وہاں موجود سروس بوائے سے پوچھنے پر انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا، جو تقریباً 40 منٹ کے بعد ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کھانا مزیدار تھا، اور بعد میں چائے پینے کے بعد وہ دونوں خود کو ہلکا محسوس کر رہے تھے۔ سفر چاہے 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی سواری ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ، تھکا دینے والا ہی ہوتا ہے۔ شہریار کو چونکہ مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا، اس لیے وہ اسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لے کر کچھ دیر ستانے کے بعد اپنے بزنس کے سلسلے میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا۔ شام دھیرے دھیرے اندھیرے کی جانب بڑھنے لگی تھی، اور یہ دونوں بھی الرٹ ہو کر گیسٹ ہاؤس کے استقبالیہ پر بیٹھے رات کا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی سے بھی اپنے اس طرح یہاں آنے یا اس قبرستان میں جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شہریار کے پاس ایک ہینڈ بیگ تھا جس میں کچھ ضروری چیزیں تھیں، جن میں لائٹر، چاقو، ایک بڑی ٹارچ اور ایک بزرگ سے پڑوایا ہوا پانی۔ یہ پانی اس کے گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ایک بار سعودی عرب سے واپسی پر اسی جہاز میں اس کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی تھی جو کراچی میں روحانی علاج کرتا تھا، اور اس کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا تھا۔
شہریار کو اس بزرگ کی شخصیت بہت اچھی لگی تھی۔ وہ نہایت شفیق انسان تھے۔ پھر شہریار نے ایک خیال کے تحت ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اس بزرگ نے اسے فوراً اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ شہریار بھی چونکہ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں رہتا تھا، اس لیے اس بزرگ کے گھر صدر میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک روز اتوار تھا، وہ اس بزرگ کو اطلاع کر کے اس کے گھر جا پہنچا۔ بزرگ نے اس کی بہت عزت کرتے ہوئے اسے چائے بسکٹ کے علاوہ کھانے کی بھی پیشکش کی، جو شہریار نے معذرت کر لی۔ پھر اس کے کہنے پر بزرگ نے اسے پانی پڑھ کر دیا اور کہا کہ وہ اسے ہر وقت اپنے گھر میں رکھے، جتنا پانی استعمال کرے اتنا ہی اور اس میں شامل کرتا رہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور اگر یہی پانی اس کے پاس موجود ہوگا تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں آتے وقت شہریار نے کنول کو اس پانی کی بوتل کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنے کی تاکید کر دی تھی، جو کہ اب وہی بوتل اس سامان میں بھی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں سے اس قبرستان کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ گیسٹ ہاؤس سے نکل کر وہ سیدھے اسی راستے پر چل پڑے جس طرف وہ پراسرار قبرستان واقع تھا۔ قبرستان کا فاصلہ ٹھٹھہ شہر سے لگ بھگ تقریباً 10 منٹ کا تھا۔ اس راستے میں انہیں اب تک کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہیں دیا تھا جو انہیں دیکھ کر قبرستان جانے والے راستے کی طرف جانے سے منع کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے شام ہوتے ہی اس علاقے کے سب مکین اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہوں۔ چلو ایک بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ شام ہوتے ہی اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، کنول نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا، واقعی اس طرف تو ویرانی ہی ویرانی پھیلی ہوئی ہے، دور دور تک کسی بند و بشر کا نام تک نہیں۔ شہریار نے گاڑی قبرستان کے باہر ایک طرف پارک کرتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی سے نکل کر اور اپنا سامان والا ہینڈ بیگ لے کر انہوں نے گاڑی کو لاک کیا اور پھر اس قبرستان کے صدر دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ قبرستان ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے صدر دروازے پر ایک بڑا سا آئینی گیٹ لگا ہوا تھا، لیکن وہ بھی اب جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو کر ٹوٹ چکا تھا۔ اس پر ایک بڑا سا قفل لگا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ دور تک پھیلا ہوا یہ قبرستان، جس میں چھوٹی بڑی دو تین منزلوں والی قبریں موجود تھی، جن کا رنگ زردی مائل ہو چکا تھا۔ یہ قبریں ہمیں باہر سے ہی واضح دکھائی دے رہی تھی، لیکن ہم چونکہ اس قبرستان کو باہر سے دیکھنے کے لیے تو نہیں یہاں آئے تھے، اس کے لیے تو ہم انٹرنیٹ پر یہاں کی تصاویر دیکھ سکتے تھے، بلکہ ہم تو اس حقیقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کراچی سے اتنی دور سے آئے تھے، جو لوگوں کے منہ سے ہم نے سن رکھی تھی۔ مکلی میں موجود قبروں پر مقدس قرآنی آیات لکھی گئی تھی۔ مردوں کی قبروں پر کشیدہ کاری کر کے اسلحہ، چاقو اور تلواریں بنائی گئی ہیں، جبکہ خواتین کی قبروں کو زیورات کے نقوش اور بلاک پرنٹنگ سے آراستہ کیا گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ قبرستان پر ازلی نوست چھائی ہوئی تھی۔ چاروں طرف ہوکا عالم تاری تھا۔ کوئی بند و بشر دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ہم دونوں کی بہادری اور ہمت ہی تھی کہ ہم اس خوفناک اور بھیانک قبرستان میں اس رات کی تاریکی میں جانے کے لیے اس وقت وہاں موجود تھے۔ ہمیں اس کے اندر جانے سے منع کرنے والا کوئی وہاں موجود نہ تھا جو ہمیں روکتا، اس لیے ہم بھی بے فکر ہو کر اس آئینی گیٹ سے اندر قدم رکھ کر چلے گئے۔ عام قبرستانوں کی طرح اس میں زیادہ درخت نہیں تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے، جیسا کہ عام قبرستانوں میں درختوں کی تعداد ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر تو لوگ مرنے والے اپنے پیاروں کو ابدی زندگی میں سکون پہنچانے کے لیے ان کی قبروں کے قریب درخت لگا دیتے ہیں، تاکہ ان درختوں کا سایہ قبروں پر پڑتا رہے اور ان کے پیارے سکون سے قیامت تک وہیں لیٹے رہیں۔ سچ کہتے ہیں بھائی یہاں کے لوگ کہ شام ہوتے ہی کوئی بھی اس قبرستان کے قریب سے گزرتا تک نہیں ہے، کنول نے چلتے ہوئے مجھے پکارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، واقعی یوں لگتا ہے جیسے قیامت ہو گئی ہو اور روئے زمین پر سوائے ہم دونوں کے کوئی اور نہ بچا ہو، میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس گھٹن زدہ ماحول کی وحشت کو کم کرنے کے لیے مجھے ایسے الفاظ کہنا پڑے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کنول اس قبرستان میں آ کر زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کئی خوفناک مقامات پر میرے ساتھ جا چکی تھی
اور کبھی اس نے وہاں کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اس قبرستان کے متعلق سنی ہوئی باتوں کو لے کر وہ کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی اور تقریباً میرے ساتھ چپک کر ہی چل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہاں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے کچھ دیر پہلے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دی تھی، جیسے کوئی دبے پاؤں ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، اور جب ٹھہرتے ہوں تو وہ بھی رک جاتا ہو، اور ہمارے چلتے ہی وہ بھی دوبارہ چلنے لگتا ہو۔ کمل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا، جیسے اس نے کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ اچھا، اب ہم اتنی دور سے یہاں آ ہی گئے ہیں تو پھر کچھ یہاں کی خبر ہی لے کر جانا چاہیے۔ یوں خالی ہاتھ واپس چلے گئے تو ساری زندگی ہمیں یہی افسوس رہے گا کہ ہم اپنی تسلی کیے بغیر گھر واپس آ گئے۔ تم آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو اور گھبراؤ نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ شیطانی چیزیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ویسے بھی ہم اور بھی کئی ایسے مقامات پر اکیلے جا چکے ہیں جن کے متعلق اسی طرح کی عجیب و غریب باتیں منسوب تھی، لیکن بہت سی جگہوں پر اس کے بالکل الٹ نکلا کہ ہمیں وہاں کوئی بھی ایسی غیر معمولی بات یا چیز دکھائی نہیں دی جس کے متعلق ہم سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے۔ میں نے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا، لیکن اس قبرستان کے متعلق میں نے کافی پڑھا ہے، بلکہ یوٹیوب پر بھی ایک ویڈیو دیکھ کر تو یقین کرو کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہر قبر کے اندر سے یکدم بھیانک چہرے نمودار ہو جائیں گے۔ ایک انجانا سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ کنول نے جواباً کہا، ابھی ہم باتیں کرتے ہوئے تھوڑی دور تک گئے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دور سامنے 3 منزلہ قبروں کی درمیانی قبر کے سامنے والی دیوار میں 2 سرخ آنکھیں ہمیں گھور رہی ہوں۔ بڑی عجیب بات تھی، میں انہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا، اور مجھے یوں آنکھیں پھاڑے دور ان قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کنول بھی یکدم رک گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے اور اس طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میں خاموشی سے اسی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سامنے ان 3 قبروں کے درمیان والی قبر سے جھانکتی ہوئی وہ 2 سرخ آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں؟ میں نے بغیر آنکھیں چپکائے کنول سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے بھی جب اس طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر میرے کندھے سے آ لگی۔ ہاں شیری، مجھے وہاں 2 خوفناک سرخ آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، اس کے منہ سے خوفزدہ آواز نکلی، اور میں چونک گیا کیونکہ مجھے اب یقین ہو گیا کہ جو میں دیکھ رہا تھا وہی اسے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید وہیں کھڑے رہتے کہ اچانک ان دیکھتی آنکھوں سے یکدم 2 سرخ روشنی کے دھارے کسی لیزر لائٹ کی طرح سیدھے ہماری طرف بڑھے، اور ہم چونک کر وہاں سے دور ہٹ گئے، اور اسی لمحہ جس جگہ ہم کچھ دیر پہلے کھڑے تھے وہیں وہ روشنی کے دھارے آن گرے، اور ہماری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر ایک لمحہ بھی ہم وہیں ٹھہرے رہتے تو اب تک ہمارے پاؤں جل چکے ہوتے، کیونکہ ہمارے ہٹتے ہی وہ دھارے جس جگہ گرے تھے وہاں سے یکدم زردی مائل دھواں اٹھنے لگا، جیسے تیزاب کو اگر زمین پر گرا دیا جائے تو اس جگہ سے زردی مائل دھواں اٹھتا ہے۔ اف خدایا، اگر ایک لمحہ بھی ہم وہیں ہوتے تو اب تک ہمارے پاؤں جل چکے ہوتے۔ کنول کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نما آواز نکلی۔ میں خود بخود اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسرے لمحہ وہ دونوں دھارے کسی اسپرنگ کی طرح یوں واپس اسی قبر میں جا گھسے جہاں سے وہ نکلے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہی عمل دوبارہ ہماری طرف دہرایا جاتا، ہم بھاگتے ہوئے وہاں سے دور ہو گئے۔ ابھی تو شروعات ہی تھی کہ ہمیں اس پراسرار اور بھیانک قبرستان نے نظارے دکھانے شروع کر دیے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک واپس بھاگ چکا ہوتا، لیکن ہم چونکہ کئی بار ایسے واقعات سے گزر چکے تھے، اس لیے ہم بھاگے تو نہیں لیکن تھوڑے الرٹ ضرور ہو گئے تھے، کیونکہ جیسا ہم نے سنا تھا اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا قبرستان ہونے کے باوجود اس میں کم از کم اس بات کا خیال ضرور رکھا گیا تھا کہ قبریں تعمیر کرتے وقت ان کی ترتیب بہتر انداز میں رکھی گئی تھی، اور اس میں بنائے گئے راستوں کی وجہ سے
قبروں تک رسائی بہتر طریقے سے ممکن ہو گئی تھی۔ ہم بھی ایک ایسے ہی راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ چونکہ اتنے بڑے قبرستان کو ایک ہی رات میں دیکھ لینا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہم تو صرف اس کے متعلق سنی ہوئی باتوں کی تصدیق کے لیے اتنی دور سے یہاں پہنچے تھے۔ ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ یہاں کم سے کم 1 بجے تک ضرور رہیں گے، کیونکہ 12 بجے کے بعد ہی غیر مرئی مخلوق نکلتی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ اس بزرگ کا دم کیا ہوا پانی بھی موجود تھا، اس لیے ہم بھی بے فکر تھے کہ اگر کسی ایسی مخلوق نے ہم پر حملہ کیا یا حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس پانی کے چھینٹوں سے اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس وقت رات کے 8 بج چکے تھے۔ ابھی ہمیں یہاں 5 گھنٹے اور گزارنے تھے۔ ہم نے یہاں آتے وقت کھانے پینے کی چیزیں بھی ایک ہینڈ بیگ میں رکھ لی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت قبرستان میں بھلا کون انہیں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور اب تو آسمان پر چاند بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے ستاروں کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کھلا علاقہ ہونے کے سبب چاند کی چاندنی کا سحر پورے قبرستان پر چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستان میں موجود صدیوں پرانی قبریں اور رات کی تنہائی میں ان دونوں کی موجودگی ایک بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت اگر ہم دونوں کو کوئی یہاں دیکھ لیتا تو شاید ہمیں دنیا کے سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہونے کا خطاب ضرور دیتا، جو اپنا عیش و آرام چھوڑ کر یوں ایک بھیانک اور پراسرار قبرستان میں چلے آئے تھے ہم۔ لیکن ایک کہاوت ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں۔ اسی طرح ہم بھی اس وقت اسی شوق کی خاطر ہی جان ہتھیلی پر لیے اس پراسرار قبرستان میں موجود تھے۔ ابھی چند منٹ اور گزرے تھے کہ اچانک دائیں جانب سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کی کہانی دوسرے پارٹ میں۔